بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ الحمدللہ آج ہم نحمیر کا سبق نمبر 14 پڑھیں گے، اور اس کا جو ما قبل کے ساتھ تعلق اور ربط ہے پہلے میں وہ بیان کر دوں۔ دراصل ہم اسم غیر متمکن پڑھ رہے تھے، اور اسم غیر متمکن کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو۔ اور میں نے ابتدا کے اندر یہ بتایا تھا کہ مبنی الاصل 3 چیزیں ہوتی ہیں: فعل ماضی، امر حاضر معروف اور جملہ حروف۔ اور جن اسماء کو ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے تو وہ بھی مبنی بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے اسم غیر متمکن کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ وہ اسم جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو۔ اور اسم غیر متمکن کی 8 اقسام ہیں، اور ان میں سے 3 قسمیں ہم نے پہلے پڑھ لی ہیں۔ اس میں سے ضمائر، اسماء اشارات اور اسماء موصولات۔ اور آج ہم اسم غیر متمکن کی 4تھی قسم پڑھتے ہیں۔ 4تھی قسم ہے اسماء افعال۔ اسماء جمع ہے اسم کی اور افعال جمع ہے فعل کی، تو گویا کہ اسم فعل کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ اسم جو فعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب جو اسم فعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے اسم فعل بمعنی امر حاضر، اور دوسری قسم ہے اسم فعل بمعنی فعل ماضی۔ اب اسم فعل بمعنی امر حاضر وہ یہ اسم ہے: رویدہ، بلہا، حیہل، حلما۔ اور اسم فعل بمعنی فعل ماضی وہ 2 ہیں: ہیہاتہ، شتانہ۔ یہاں پر 2 موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آگے موجود ہیں۔ وہ اسم فعل جو فعل امر کے معنی میں آتا ہے، اس کی مصنف علیہ رحمہ نے 4 مثالیں دی ہیں۔ ایک ہے رویدہ، تو ضرور مہلت دے، اور ایک ہے بلہا، تو ضرور چھوڑ، حیہل، اس کا معنی ہوتا ہے تو آ، اور حلما کا معنی ہوتا ہے تو حاضر کر۔ یہ اسم فعل جو امر کے معنی میں ہے، مصنف علیہ رحمہ نے اس کی یہاں پر 4 مثالیں دی ہیں، اور بڑی کتابوں کے اندر اور بھی مثالیں آئیں گی، تو ہمیں کم از کم اس کتاب کے اعتبار سے یہ 4 اسم فعل جو امر کے معنی میں ہیں ان کو یاد کر لینا ضروری ہے۔ اب 2 اسم فعل وہ ہیں جو فعل ماضی کے معنی میں ہیں، جیسے ہیہاتہ اور شتانہ، اور ان دونوں کی جو مناسبت ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر اسم فعل جو فعل ماضی کے معنی میں آتا ہے، اب ہم نے یہ لکھا تھا کہ مبنی الاصل جو ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ مبنی الاصل 3 چیزیں ہیں، اور ان 3 چیزوں میں سے جس اسم کو جس کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے وہ بھی مبنی بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر تمام حروف ہیں، اور فعل ماضی، پھر اس کے بعد امر حاضر معروف۔ یہ جو اسم فعل ہے، اسم فعل اس کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ ایک اسم فعل ہے جو فعل ماضی کے معنی میں آتا ہے، فعل ماضی کے معنی میں، اور ایک اسم فعل وہ ہوتا ہے جو امر حاضر کے معنی میں آتا ہے۔ اور جو امر حاضر کے معنی میں آتا ہے، مصنف علیہ رحمہ نے ان کی 4 مثالیں دی ہیں، جیسے رویدہ، بلہا، حیہل اور حلما۔ اور وہ اسم فعل جو فعل ماضی کے معنی میں آتا ہے، مصنف علیہ رحمہ نے اس کی 2 مثالیں دی ہیں: ہیہاتہ، شتانہ۔ ہیہاتہ کا معنی ہے بعودہ، وہ دور ہوا۔ اسم فعل اس لیے کہتے ہیں، یہ دیکھنے میں تو اسم ہے، لیکن ان کے اندر معنی جو ہوتا ہے وہ فعل والا ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح فعل کے اندر کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے، تو ان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے۔ جیسے اسم فعل بمعنی ماضی ہے، تو ہیہاتہ اس کا معنی ہوتا ہے دور ہوا، جس کے اندر فعل ماضی والا معنی پایا جاتا ہے۔ شتانہ اس کا معنی وہ جدا ہوا، افترقہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ یہ جو فعل امر حاضر ہے، لازمی بات ہے امر حاضر کا معنی بتا رہا ہے کہ اس کو امر حاضر کے ساتھ مشابہت ہے۔ اور جو فعل ماضی ہوتا ہے
تو فعل ماضی کو فعل ماضی کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ اس سے پہلے ہم نے جو 3 قسمیں پڑھی ہیں، 3 قسمیں شروع کی، اس میں ضمائر بھی ہے اور اسماء اشارات بھی ہیں اور اسماء موصولات بھی ہیں۔ ان تینوں قسموں کو حروف کے ساتھ مشابہت تھی، اور میں نے اپنے مقام پر یہ بتا دیا تھا ان کی وجہ تشبیہ یہ تھی کہ جس طرح حروف اپنا معنی بتانے میں غیر کے محتاج ہوتے ہیں، اس طرح ضمیر بھی اپنا معنی بتانے میں مرجع کی محتاج ہوتی ہے، اور اسی طرح اسماء اشارات اپنا معنی بتانے میں مشار الیہ کے محتاج ہوتے ہیں، اور اسماء موصولات جو ہیں وہ اپنا معنی بتانے میں صلہ کے محتاج ہوتے ہیں، اور جو تمام حروف ہوتے ہیں یہ بھی اپنا معنی بتانے میں اسم و فعل یعنی کہ غیر کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو ان کے درمیان جو وجہ تھی، وجہ تشبیہ وہ تھی احتیاجی، یعنی کہ تمام حروف یہ بھی معنی بتانے میں محتاج ہوتے ہیں، اور پہلی 3 قسمیں یہ بھی اپنا معنی بتانے میں غیر کے محتاج ہوتے ہیں۔ باقی چوتھی قسم جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس میں فعل کی پھر 2 قسمیں، ایک فعل ماضی اور ایک امر حاضر۔ جو فعل ماضی کے معنی میں آئے جیسے ہے ہاتھا اور شتانہ، تو اس کو فعل ماضی کے ساتھ مشابہت بن جاتی ہے، اور جو امر حاضر کے معنی میں ہوگا تو لازمی بات ہے اس کو امر حاضر کے ساتھ مشابہت ہے۔ تو پہلے 3 قسموں کو اسم غیر متمکن کی حروف کے ساتھ مشابہت بنتی ہے، اور یہ جو چوتھی قسم آج ہم نے پڑھی ہے اس میں فعل یعنی وہ اسم جو فعل کا معنی دے، اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، فعل ماضی اور امر حاضر۔ تو جو فعل ماضی ہوگا اس کو ماضی کے ساتھ مشابہت بن جائے گی، جو امر حاضر ہے اس کو امر حاضر کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ اس مشابہت کی وجہ سے اب یہ بھی کہیں یہ مبنی الاصل ہیں، مبنی الاصل کی مشابہت کی وجہ سے یہ بھی مبنی بن جائیں گے۔ لہذا اس میں فعل جو ہے یہ چوتھی قسم ہے اسم غیر متمکن کی، اور اس کے بعد 5ویں قسم ہے وہ بھی ہم ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ اسم غیر متمکن کی چونکہ کل 8 قسمیں ہیں، اور 8 قسموں میں سے 4 قسمیں آج ہم نے پڑھ لی ہیں، 5ویں قسم جو ہے وہ اس کے اندر ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اسم غیر متمکن کی 5ویں قسم ہے اسماء اصوات، اور اسماء اصوات اس کی تعریف جو ہے مختلف انداز کے اندر کی گئی ہے۔ اسم صوت وہ اسم ہو جو کسی امر عارض کے وقت انسان کے منہ سے طبعی طور پر صادر ہوتا ہے، یا وہ اسم جس سے حیوان کو آواز دی جائے یا کسی حیوان کی آواز نقل کی جائے۔ مصنف علیہ رحمہ نے اس کی 5 مثالیں ذکر کی ہیں، جیسے کہ اسماء اصوات پہلے یہ ہمیں یاد ہونے چاہیے، یہ ہیں کون کون سے؟ اوہ اوہ، اوف، بخا، نخا، غا کے، یہ اسماء اصوات ہیں، اور ہر ایک کی تفصیل جو ہے وہ کتاب کے اندر نیچے اردو میں بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پر شدید کھانسی کے وقت اوہ اوہ کی آواز انسان کے سینے سے صادر ہوتی ہے، اور یہ ایک امر عارض ہوتا ہے، انسان جو ہے طبعی طور پر جب بھی سینے میں تکلیف ہوتی ہے، کھانسی ہوتی ہے، تو اوہ اوہ کے الفاظ انسان کے منہ سے نکلتے ہیں، اور ناپسندیدگی کے وقت اف کی آواز نکلتی ہے۔ جب کوئی انسان کوئی بات سنتا ہے اور وہ اس کو ناپسند ہو، مکروہ جانی جاتی ہو، تو انسان مجبوراً اس کی زبان سے نکلتا ہے اف، تو یہ بھی اس میں صوت ہے۔ اور خوشی کے وقت بخ بخ، بہت زیادہ خوشی کے وقت بخا بخا کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اونٹ کو بٹھانے کے لیے نخ نخ کہا جاتا ہے، اور کوے کی آواز نقل کرنے کے لیے غا کے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم جیسے مختلف جانوروں کی آوازیں نکالتے ہیں، بھئی کوا جو ہے کیں کیں کرتا ہے، تو عرب والے کہتے ہیں کہ کوا جو ہے وہ غا کے استعمال کرتا ہے۔ تو اس کے اندر جو بات یاد کرنے والی ہے وہ کتاب کے اندر موجود ہے۔ اور 5ویں قسم جو اس میں اصوات ہے، اس میں صوت، اسماء اصوات کی جمع، یہ اس میں صوت کی جمع بنتی ہے۔ اس میں صوت کی تعریف کتاب کے اندر موجود ہے۔ مثال کے طور پر 1-2 اسماء اصوات میں سے ہم لکھ لیتے ہیں، جیسے اوہ اوہ، یا اسی طریقے سے ایک لفظ ہے اوف، تو ان کو بھی حروف کے ساتھ مشابہت ہے۔ یہ میں نے چند لکھ دیے ہیں، تو ان کو بھی حروف کے ساتھ مشابہت ہے۔ اور مشابہت کے اندر یہ بات یاد رکھ لینا، ہمیشہ جب تک وجہ تشبیہ کا پتہ نہ ہو تو اس وقت تک مشابہت کا معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور یہاں مشابہت کیا ہے؟ یہاں پر اب اس سے پہلے جو ہم نے حروف کے ساتھ تشبیہ دی ہے، مثلا ضمائر ہیں، اسماء اشارات ہیں، اسماء موصولات ہیں، وہاں تو وجہ تشبیہ بیان کی تھی احتیاجی، کہ یہ اس طرح محتاج ہیں۔ یہاں اوہ اوہ یا اف کا جو لفظ ہے، یہاں پر وجہ تشبیہ جو وہ احتیاجی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو وجہ تشبیہ ہے میں یہاں لکھ دیتا ہوں، وہ بنتی ہے مشاکلات لفظی، مشاکلات لفظی،
یعنی لفظوں میں یہ ہم شکل ہوتے ہیں۔ آپ اس کی بات دوسرے انداز میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں زید خالد کی طرح ہے، زید کو ہم نے تشبیہ دے دی خالد کی طرح، تو اب جو خالد کی طرح ہے اس کو اس کے ساتھ جو ہم نے تشبیہ دی ہے، تو اس کے وجہ تشبیہ جب تک سمجھ میں نہ آئے کہ ہم نے خالد کے ساتھ کس بات میں تشبیہ دی ہے، اس کے کئی مقصد ہو سکتے ہیں اور اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر وجہ تشبیہ اس کے اندر کئی ہو سکتی ہیں۔ اب یوں بھی سمجھ لیں، بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جیسے خالد اور زید دونوں ہم شکل ہوں، شکلوں میں آپس میں وضع قطع مناسبت، بالکل لباس ایک جیسا ہو، دور سے ایسے لگے جیسے خالد دور سے ایسے لگے ویسے زید، ہم کہتے ہیں زید بھی خالد کی طرح ہے۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ان کی عمر کے تقاضے کے مطابق کوئی مناسبت نہیں ہوتی، ان کی ہم شکل بھی نہیں ہوتے، عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم زید کو خالد کی طرح کہہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر دوسری طرح سمجھ لیں، زید ہے، اس کی عمر ہے 20 سال، اور خالد ہے، اس کی عمر ہے 80 سال، تو لازمی بات ہے شکل میں تو ایک دوسرے نہیں ہو سکتے، یہ جوان آدمی ہے، یہ بڑھاپے کے عالم کے اندر ہیں، تو اب شکل میں تو ایک جیسے نہیں ہیں، تو یہاں ہم جو تشبیہ دیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہاں تشبیہ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھی خالد یہ بھی حافظ قرآن ہے، تو لہٰذا جس طرح خالد حافظ قرآن ہے ہم نے کہہ دیا زید بھی خالد کی طرح ہے، تو اس کا مطلب یہ اب ہم نے جو تشبیہ دی ہے وہ اس کے اندر اس بات میں تشبیہ دی ہے کہ یہ بھی حافظ قرآن ہے، یہ بھی حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن ہونے میں، یا جیسے یہ عالم دین ہے تو یہ بھی عالم دین ہے، یہ مفتی صاحب ہیں تو یہ بھی مفتی صاحب ہیں، اس بات کے اندر جو ہم مناسبت دیتے ہیں یا تشبیہ دیتے ہیں تو یہ دوسری تشبیہ بن جاتی ہے۔ تو اس طرح جو تشبیہات ہوتی ہیں تو اس کے اندر کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اب دوسرے الفاظوں میں آپ کو تھوڑا آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں، ہم کہتے ہیں زید کل اسد، زید کل اسد، زید شیر کی طرح ہے۔ اب یہاں دیکھیں، اسد جو ہے یہ ایک شیر ہے، یہ ایک حیوان ہے، یہ ایک درندہ ہے، زید جو ہے یہ ایک انسان ہے، اور حالانکہ ہر ایک کو پتہ ہے جو انسان ہوتا ہے وہ اشرف المخلوقات میں سے ہے، اور یہ تو جانور ہے۔ کسی بھی انسان کو اگر جانور کے ساتھ تشبیہ دی جائے، مثال کے طور پر ہم ویسے کہہ دیتے کسی انسان کو کہ تو جانور ہے، یہ کہنے سے انسان کو غصہ آئے گا کہ اس نے میری بہت بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے، یہ تو توہین کر دی ہے۔ اب زید کو ہم نے شیر کے ساتھ تشبیہ دی، زید تو شیر کی طرح ہے، یعنی دیکھنے میں اگر یہ اعتبار کیا جائے کہ یہ جانور ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس کو ایک جانور بنا دیا، یہ تو اس کی توہین ہے، یہ تو ایک بے ادبی ہے۔ لیکن اگر دوسرے معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے بھی کہتے ہیں زید تو اسد کی طرح ہے، شیر کی طرح ہے، اس کا معنی اگر یہ لیا جائے بھی جس طرح شیر جو ہوتا ہے یہ بہادر ہوتا ہے، زید بھی شیر کی طرح بہادر ہے، اگر یہ معنی لیا جائے تو پھر اس کے اندر زید کی جو ہے عزت افزائی ہوتی ہے اور اس کی شان جو ہوتی ہے وہ بلند ہوتی ہے۔ معنی یہ ہے کہ زید کو اسد کے ساتھ تشبیہ دینے کے اندر وجہ تشبیہ دیکھنا پڑے گی۔ میں مثال کے طور پر آپ سے پوچھتا ہوں، زید کو ہم نے اسد کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تو آپ اس سے بتائیں زید کی عزت افزائی ہوئی ہے یا اس کے اندر زید کی بے عزتی ہوئی ہے؟ تو لازمی بات ہے اگر یہ والا معنی مراد لیا جائے بہادری والا تو اس کا مطلب عزت افزائی ہے، تو ہم نے زید کو شیر کی طرح بہادر مانا ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ تو جانور کی طرح ہے، جس طرح یہ جانور ہے، چاہے وہ شیر ہو، جانور کوئی بھی ہو، تو جانور ہوتا ہے، وہ تو اشرف المخلوقات تو نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس دوسرے معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے یہ بھی جانور ہے، حلال حرام کا امتیاز نہیں کرتا، کسی چیز کا خیال نہیں رکھتا، تو لہٰذا یہ کسی قسم کے حدود کا خیال نہیں رکھتا، اس معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے اندر زید کی ذلت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا تشبیہات الگ الگ ہوتی ہیں۔ اس طرح ہم نے زید کو خالد کے ساتھ تشبیہ دی تو کبھی تشبیہ کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، کبھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ زید خالد کی ہم شکل ہے، وضع قطع میں، مناسبت میں، لباس میں اور قد و قامت میں، شکل و صورت میں بالکل ایک جیسے لگتے ہیں۔ دور سے انسان ہم شکل ہوتا ہے، وہ آ رہا ہوتا ہے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں خالد ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ زید ہے، کہتے ہیں یار زید بھی خالد کی طرح ہے، کبھی اس طرح بھی ہم کہہ دیتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے وہاں جو وجہ تشبیہ ہوتی ہے وہ ہم شکل ہے، اور کبھی کبھار جو تشبیہ ہوتی ہے وہ ہم شکل کے اعتبار سے نہیں ہوتی، جیسے میں نے بتایا یہ 20 سال کا ہے، اب لازمی بات ہے 20 سال کا، یا اس کو مزید اور کم کر لیں، تھوڑا اور مزید واضح کر دوں،
10 سال کا بچہ ہے اور ایک طرف 80 سال کا ایک بزرگ ہے، ہم اس کو اگر اس کے ساتھ تشبیہ دیں تو لازمی بات ہے اس کی عمر کا تقاضا اس کے ساتھ مناسبت تو بن ہی نہیں سکتی۔ لیکن پھر مناسبت کیا ہے، یہ مشابہت کیا ہے؟ تو ہم نے کہا یہ 80 سال عمر ضرور ہے لیکن یہ بھی حافظ قرآن ہے، تو یہ بھی حافظ قرآن ہے۔ اس بات کے اندر اگر ہم یہ کہہ دیں کہ زید بھی خالد کی طرح ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ بالکل بعین ہی جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو پہلے جو 3 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں، ضمیر اور اس میں اشارہ، اس میں موصول، ان کو حروف کے ساتھ جو مشابہت ہے وہاں وجہ تشبیہ کچھ اور ہے، اور یہاں پر جو اوہ اوہ اوف وغیرہ ہے اس کو جو حروف کے ساتھ مشابہت ہے تو یہاں وجہ تشبیہ اور ہے۔ یہاں وجہ تشبیہ کیا ہے؟ مشاکلت لفظی۔ مشاکلت لفظی کا معنی ہے شکل میں ایک جیسے ملتے جلتے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ہم حرف لکھتے ہیں من، الا، ایسی دیکھنے میں اوف، اوہ، اوہ، بخا، یہ شکل میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ جس طرح کبھی شکل میں ملتے ہو تو تب بھی تشبیہ دی جاتی ہے، کبھی شکل میں نہیں ملتے کوئی اور وجہ سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو پہلے جو 3 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں ان کو جو حروف کے ساتھ مشابہت ہے وہاں وجہ کچھ اور ہے، اور یہاں پر جس میں صوت کو حروف کے ساتھ تشبیہ دی ہے تو یہاں وجہ کچھ اور ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر آپ نے اسم غیر متمکن کی 4تھی قسم کی تعریف اور 5ویں کی تعریف، اسماء افعال اور اسماء افعال کی 2 قسمیں، اسم فعل بمعنی ماضی اور ایک اسم فعل بمعنی امر حاضر، اور اسم فعل بمعنی ماضی کے کون کون سے ہیں وہ کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اس طرح اسماء اصوات، ان کی تعریفات یہ یاد کرنی ہے، اور خاص طور پر اسم فعل اور اسم صوت کی جو وجہ تشبیہ ہے یعنی مبنی الاصل میں سے وہ کس کے ساتھ ہے اور وجہ تشبیہ جو ہے وہ بھی یاد کرنی چاہیے۔